اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کب اور کیسے کرتے ہیں، اس کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ میں وہ باتیں بتائیں جائیں گی جو اکثر لوگوں کو نہیں معلوم۔ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں قربانی کس وجہ سے کرتے ہیں ہم میں سب سے کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو ایک رات خواب میں آواز دی، اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا تو خواب وحی کی مثال ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے اور اللہ کا نام لے کر شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر آرام فرما رہے تھے۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم، اپنی پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے زیادہ یا اللہ اور میرا پیارا فرزند اسماعیل دیکھنا تو نہیں چاہتا، زیادہ سے زیادہ میرا بیٹا اسماعیل پیارا ہے، اس لیے میں اسماعیل سے بس جیسے یہ خیال آیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر تھا کہ آپ نے ارادہ کر لیا اسے راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنی جوزہ بیوی ہاجرہ سے کہا، اس کو اچھا لباس پہناؤ۔ کہنے لگے، میں میرے بیٹے اسماعیل آج میں اپنے دوست کی دعوت پر لیے جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگی، اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کو مارنے کے لیے دوست کے گھر نہیں لے جا رہے بلکہ اس کو مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے اسماعیل کو جانتی ہوں۔ وہ اپنے بیوی ہاجرہ نے پوچھا، میں ابراہیم بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا۔ بی بی ہاجرہ فخر سے بولی، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جا رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی، وہ میرے ہزاروں بیٹوں سے اللہ کے نام پر قربان کر دوں گی۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ تو اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، حضرت اسماعیل، میں قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مار دیتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں، اسماعیل، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ فخر سے کہتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، بابا، اس سے بہتر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے فرزند اسماعیل میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے، لیکن بابا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں، جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔
بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ لیں۔ بس ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے رسی باندھ کے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے اور اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر اسماعیل کی جگہ پیش کرو۔ ابراہیم نے اس میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو دیکھتے ہیں اسماعیل صحیح سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ تیرے اس عمل ابراہیم پر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم تا قیامت رکھا جائے گا اور تیرے اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر، سلام اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر،